وہ کہہ رہے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اس کا جواب انہوں نے پتھروں سے دیا۔ ان پر اتنے پتھر برسائے کہ اللہ پاک نے آسمانوں سے فرشتے بھیج دیے، آپ حکم کریں اور ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اب قوم کا فیوچر، ان کا مستقبل ان کے جواب پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ فرشتہ حکم کے انتظار میں تھا، ایک اشارہ اور قوم کا صفایا۔ پھر کیا جواب دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف پوائنٹ۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنے میلاد مصطفیٰ کے مضمون کو آگے جاری کروں گا، اور انشاءاللہ جہاں کل چھوڑا تھا وہیں سے انشاءاللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کیا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، ارے نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیام ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ان کی اوقات ہی کیا کہ یہ اتنا جانے، ارے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ ناظرین، مکہ والوں کی نافرمانی کو دیکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے ارد گرد یعنی اطراف کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر بھی فرمایا۔ اس سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ناظرین، طائف میں بڑے بڑے سردار اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں سے عمر کا خاندان تمام قبیلوں کا سردار مانا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی بےہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ بد نصیبوں نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے طائف کے گنڈوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ آوارہ لڑکوں کا یہ گروپ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑا۔ یہ بدبخت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پاؤں زخموں سے خون ہو گئے، اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ اس کنڈیشن میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ برے الفاظ کہتے۔ معاذ اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتے اور تالیاں بجاتے اور مذاق اڑاتے جاتے۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے تھے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتے اور کوشش کرتے کہ آپ کا جسم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ بن جائے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے بچاتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر مکے کا ایک کافر عتبہ بن نبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم آ گیا۔ چنانچہ اس نے اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا، اور پھر ایک نصرانی غلام کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انگور کا ایک بنچ بھیجا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بسم اللہ پڑھ کر انگور کو ہاتھ لگایا تو وہ غلام تعجب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اس قسم کے الفاظ تو یہاں کے لوگ تو نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کس وطن سے تعلق ہے اور کہاں سے ہو؟ غلام نے بتایا کہ میں شہر نیلوا کے رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا وہ تو حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح کے پیغمبر ہیں۔ غلام نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا، اور پھر فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اسی سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں نخلا میں ٹھہرے اور وہاں جب رات کو آپ نماز تہجد اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں یعنی جو جن
ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے بڑی تعداد میں آ کر دین اسلام قبول کیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں اس واقعے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ناظرین، اس سفر کی مدتوں بعد کافی ٹائم بعد ایک مرتبہ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن جو آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یا لیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام قبول تو نہیں کی اور حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور طائف والوں نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام کرن السلام میں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے جبرائیل علیہ السلام مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم پر عمل کرے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ سے سلام کر کے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے کا جواب آپ کے رب نے سن لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہ میرے نبی کی خدمت میں جاؤ تاکہ آپ مجھے حکم دیں اور میں پہاڑوں کو آپس میں جوڑ لوں اور ان بستی والوں کو یہیں پر برباد کر دوں۔ ناظرین، یہ سن کر حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی کمال جواب دیا، فرمایا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں میں ایسے بندے کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ ناظرین، دین اسلام کو دوسرے علاقوں اور لوگوں تک پہنچانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب دور دور کے عرب کے قبیلے مکے میں جمع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قبیلوں میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح عرب میں ڈیفرنٹ اوکیشنز پر بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز کے قبیلے جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے کئی مشہور قبیلوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی۔ ان دوروں کے ذریعے دین اسلام کو دوسرے قبیلوں تک پہنچانا یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ تھا، مگر اس کے ہونے میں بھی ایک چیز رکاوٹ بن رہی تھی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی قبیلے والوں کے پاس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ چلا جاتا تھا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قبیلے کے سامنے اسپیچ دیتے تو ابو لہب چلا چلا کر یہ کہتا کہ یہ دین سے پھر گئے ہیں، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ اس طرح وہ اسلام کی دعوت میں رکاوٹ پیدا کرتا تھا۔ خیر ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھا اور پھر یہ دعوت مدینے میں بھی پہنچی۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں تشریف لے آئے تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ ہسٹوریکل اسپیکٹ سے بھی یہ ایک پرانا شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس اور خزرج کفار مکہ کی طرف جھوٹے خداؤں کو ماننے والے مشرک اور یہودی اور اہل کتاب تھے۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے پہلے تو بڑے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر وہ عربوں کی فطرت ہے کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں بھی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کی آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ ابواس کے نام سے مشہور ہے، یہ اتنی خطرناک ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس اور خزرج کے تقریباً تمام مشہور بہادر لڑ بھڑ کر
کٹ کر مر گئے اور اسی طرح یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے یہودوں کی تو یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے مگر چونکہ وہ پڑھے لکھے تھے اس لیے اوس اور خزرج ہمیشہ دونوں یہودیوں کی انٹلیکچوئل سپورٹس میں رہتے تھے۔ ناظرین، اوس اور خزرج اگرچہ مشرک تھے مگر یہودیوں کے ساتھ سوشل انٹریکشن کی وجہ سے وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، اور پھر مدینے کی یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ آخر نبی کے آنے کے بعد ہم ان لشکروں میں شامل ہو کر تمام مشرکوں کو دنیا سے مٹا ڈالیں گے۔ یہ تو ہو گیا مدینہ اور مدینہ میں رہنے والوں لوگوں کا بیک گراؤنڈ۔ اب آتے ہیں کہ مدینہ میں اسلام کیسے پہنچا۔ ہوا یہ کہ نبوت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روٹین کے مطابق حج میں آنے والے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے قرآن مجید کی آیتیں سنا کر لوگوں کو کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں ایک گھاٹی کے پاس جہاں آج مسجد العقبہ ہے آپ وہاں موجود تھے، اور قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے ان کا نام اور نسب پوچھا، پھر قرآن مجید کی کچھ آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا اور اسے بہت پسند کیا، اب یہ آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور پھر کہا کہ یہودی آج تک جس آخری نبی کی خوشخبری دے رہے تھے یقیناً وہ نبی یہی ہیں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے مدینہ جا کر اپنے گھر والوں کے خاندانوں اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ پھر اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے 12 لوگوں نے مینا کی اس گھاٹی میں چھپ کر دین اسلام قبول کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولی ہے۔ ناظرین، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی کہ انہیں اسلام کی باتیں سکھانے کے لیے کسی ٹیچرز کو ان کے ساتھ مدینہ بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں حضرت اسعد بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک گھر میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ پھر آہستہ آہستہ مدینہ سے قبا تک گھر گھر میں اسلام کی روشنی پہنچ گئی۔ ناظرین، قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور بااثر شخص تھے، یعنی لوگ ان کے مانتے بہتے اور سنتے بھی تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت اور بیزاری ظاہر کی، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھا کر سنایا تو ایک دم ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا، اور پھر آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہوتے ہی آپ کا قبیلہ اوس بھی مسلمان ہو گیا۔ مشہور قول کے مطابق اسی سال رجب کے مہینے کی 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگتی حالت میں جسمانی معراج کرائی گئی، اور اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ خیر ناظرین، اسی کے 1 سال بعد یعنی نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 لوگوں نے مینا کے اس گھاٹی میں اپنے مشرک ساتھیوں سے چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور یہ وعدہ کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد اپنے خاندان بنو ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں نے
دشمنوں سے مقابلے میں سینہ تان کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن لے جانے کی خواہش مند ہو تو سن لو، مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دو گے تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے اس معاملے سے دور ہو جاؤ۔ ناظرین، یہ اسپیچ سن کر مدینہ سے تعلق رکھنے والے صحابی رسول حضرت برہا بن عزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں، یعنی ہم بھی بہادر ہیں اور گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ حضرت برہ بن عزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ایک دوسرے صحابی رسول ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، آپ ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائیں۔ ناظرین، یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے اور یقین کرو کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ ناظرین، کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینے والوں سے کہا گیا کہ بھائیوں، تمہیں خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ تہش میں آ کر نہایتی جوش والے لہجے میں کہا کہ ہاں ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ خیر، بیعت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروپ میں سے 12 آدمیوں کو سردار مقرر فرمایا۔ 12 میں سے 9 قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 قبیلہ اوس کے تھے۔ اس کے بعد یہ تمام لوگ ناظرین اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو یہ اس بیعت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور مدینہ سے آنے والے لوگوں کے پاس آئے اور انہیں ڈانٹ کر پوچھا، کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ ناظرین، یہ سوال ان مدینہ والوں سے ہوا تھا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کے لیے کوئی بیعت لی تھی۔ سو انہوں نے تو کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ خبر پکی ہے، یہ واقعی مدینے والے لوگوں نے کل رات بیعت کی ہے۔ اس پر قریش غیظ و غضب میں آپے سے ہی باہر ہو گئے اور پھر انہوں نے بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے ان کا پیچھا کیا، مگر قریش سے حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش نے حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا، پھر اپنے ساتھ مکہ لا کر ان کو قید کر دیا۔ جب زبیر بن معتم اور حارث بن حرب اور ان دونوں کافروں کو حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کا پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا، خدا کے لیے سعد بن عبیدہ کو فوراً چھوڑ دو ورنہ تمہارے ملک شام کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ناظرین، سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے سے شام کی تجارت اس طرح خطرے میں پڑ جائے گی کہ مکہ والوں کے قافلے شام مدینے کے راستے سے جاتے تھے، راستے میں مدینہ پڑتا تھا۔ اگر قریش مدینے کے سردار حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑتے تو مدینہ والے ان کے قافلوں کو گزرنے نہیں دیتے اور اسی طرح مکہ والوں کو بھاری نقصان ہوتا۔ اسی وجہ سے قریش نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید سے رہا کر دیا اور آپ بخیریت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے اس پارٹ کا وقت مکمل ہوگا اور انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم ہجرت کے بارے میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ یوسف پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔